ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کس طریقے سے خیر خواہی کرتے تھے ایک بھائی کے لیے۔ ایک مشہور صحابی شاید جن کا نام جابر بن عبداللہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی سے اونٹ خریدا 100 دینار میں اونٹ خریدا۔ جب وہ آدمی چلا گیا پھر ان کے پاس دوڑ کے گئے کہ بھائی سنو ادھر آؤ، یہ جو اونٹ تم نے ہمیں بیچا ہے 100 دینار میں، اس اونٹ کی قیمت 100 دینار نہیں ہے، اس کی قیمت 200 دینار ہے، تم سے بیچنے میں غلطی ہوئی ہے، مارکیٹ کا بھاؤ یہ ہے یہاں پہ۔ ان کو 100 دینار اپنے سے اور دے دیا۔ پھر چلا گیا، پھر دوڑ کے گئے، پھر بلا کے لایا کہ بھائی سنو ابھی مارکیٹ اور آگے بڑھ گئی ہے، تمہارے اونٹ کی قیمت 200 نہیں 300 دینار ہے۔ ایسے بڑھاتے بڑھاتے ہزاروں دینار تک پہنچا دیا۔ ایسا ملے گا اس کے معاشرے میں مسلمان کوئی؟ 100 دینار اونٹ کو خود سے بڑھا رہے، لینے والے خود بڑھا رہے دام، اور بڑھاتے بڑھاتے ہزاروں دینار کر دیا۔ یہ ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ثمرہ، نتیجہ۔ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، جب تم سے کوئی مسلمان بھائی اچھی خیر خواہی طلب کرے، مشورہ مانگے، ان کے لیے خیر خواہی کرو، اچھا مشورہ دو۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ۔ ایک حق اور ہے، جب تمہارا مسلمان بھائی چھینکے، چھینکا ہے، جو چھینکتے ہم لوگ، جب انہیں چھینکا ہے اور وہ الحمدللہ کہے تو تم ان کے جواب میں کہو یرحمک اللہ، یرحم اللہ کہو جواب میں۔ یہ بھی مسلمان کا حق ہے، جب اس نے الحمدللہ کہہ دیا چھینکنے کے بعد تو جواب میں کہنا یرحمک اللہ، کہ اللہ تم پہ رحم فرمائے۔ یہ بہت دیکھیے، اسلام جس اسلام کے ہم ماننے والے ہیں، یہ اسلام کے اندر بڑی حکمتیں ہیں۔ اسلام کی ہر بات، ہر کام، ہر چیز حکمت سے پورا ہے، اور ضروری نہیں کہ ہر حکمت ہمارے سمجھ میں آئے بھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پہ علم دیا، سکھایا، تمام حکمتیں اللہ کے نبی جانتے تھے، اسی لیے ہمارے لیے ایسی باتیں آپ نے بتلائی، رہنمائی کی ہیں۔ معمولی باتوں ہمیں دعا سکھلایا ہے، ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، یہ دعا پڑھو، یہ دعا پڑھو۔ پیدا ہونے سے مرنے تک زندگی کے ہر گوشے میں اللہ نبی نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ آداب سکھلائے ہیں، پیشاب پاخانہ کے آداب، سونے کے آداب، کھانے کے آداب، تمام آداب سکھلائے ہیں تاکہ ہماری زندگی انسانی زندگی بن جائے۔ تو یہ اس میں بڑی حکمت ہے، جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، تمام قسم کا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کیوں؟ یہ حدیث اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال بیان فرمائی تھی، جب دنیا اتنی ایڈوانس نہیں تھی، سائنس اتنی ترقی نہیں کی ہوئی تھی، میڈیکل سائنس بہت پیچھے تھا تب۔ آج کل میڈیکل سائنس ترقی کرنے جب کر چکا ہے اور طرح طرح کی آلات، مشینیں تمام ایجاد ہو چکی ہیں، تب یہ بات ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ نبی نے کیوں کہا تھا الحمدللہ کہنے کے لیے۔ اور میڈیکل سائنس کا کہنا یہ ہے کہ جب آدمی کو چھینک آتی ہے، چھینکنے کے بعد اس کے دماغ کی کثافت، غلاظت، تمام چیزیں باہر ہو جاتی ہیں، اور اس کا دماغ پہلے سے کئی گنا تیز کام کرنے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نبی نے کہا کہ الحمدللہ کہو۔ جب تمہیں چھینک آئے، گویا تمہارے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دماغ کی، تمہارے پھیپھڑے کی فلٹر کر دیا ہے، تمہارا دماغ اور تیز سوچنا شروع کرے گا، کام کرنا شروع کرے گا۔ جس پہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الحمدللہ کہو، اور پھر جواب میں کہنا یرحمک اللہ، اللہ تم پہ رحم فرمائے۔ کیوں؟ اس میں بھی ایک حکمت ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جب چھینک آتی ہے، چھینک آتے ہی جو حرکت قلب ہے کچھ سیکنڈ کے لیے بند ہو جاتی ہے، دل کی جو حرکت ہے کچھ سیکنڈ کے لیے بند ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس حرکت کو جاری کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ دعا دی جاتی ہے اللہ تم پہ رحم فرمائے، اللہ نے تم کو دوبارہ زندگی عطا فرما دی، تمہارے قلب حرکت
حرکت قلب کو، دل کی حرکت کو پھر اللہ نے جاری کر دیا. یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. یہ دعائیں ہیں جو ہمیں آپ کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے. Oh